معزز شائقین تذکیر حمزات، السلام علیکم۔ یاد رہے کہ آپ اس وقت حمزات کی تذکیر کا دوسرا لیول کر رہے ہیں۔ پہلے لیول میں ہم نے آپ کو ایک چلہ گاہ بنانے کا کہا تھا۔ آپ کی زیادہ تر مشقیں اور وظائف وغیرہ اسی چلہ گاہ میں ہونی چاہیے۔ آج سے آپ ایک شمع بینی کی نئی مشق کریں گے اور اس کا دورانیہ 15 دن ہوگا۔ ناظرین، پہلے 7 دن کی مشق کچھ اس طرح ہوگی کہ آپ ایک شمع روشن کریں گے اور اس سے 2-3 فٹ کے فاصلہ پر بیٹھ جائیں۔ شمع کو گھورنا شروع کریں اور کمرے کا انتظام ایسا کرنا ہے کہ جب شمع بجھائیں تو گھوپ اندھیرا ہو جائے، کہیں سے اندر روشنی نہ آ رہی ہو۔ تقریباً 10 منٹ یا تھوڑا کم یا تھوڑا زیادہ شمع کو گھوریں اور پھر شمع کو پھونک مار کر بجھا دیں اور فوراً آنکھیں بند کر لیں۔ اب جب آپ آنکھیں بند کریں گے تو جو اندھیرا ہوگا اس میں آپ کو شمع کی لو نظر آئے گی جو کہ ادھر ادھر بھاگنے کی کوشش کرے گی۔ شروع میں آپ لو کے پیچھے نظر دوڑاتے رہیں، لیکن تھوڑی دیر کے بعد اپنی قوت ارادی سے اس شمع کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں۔ ناظرین، یہ تقریباً 7 دن کرنا ہے، جبکہ اگلے 7 دن اسی طرح کرنا ہے، لیکن شمع کو بجھانے کے بعد آنکھیں بند نہیں کرنی، بلکہ کھلی آنکھوں سے وہ لو آپ کو نظر آئے گی اور وہ بھی ادھر ادھر بھاگنے کی کوشش کرے گی۔ آپ نے اسے قوت ارادی اور تصور سے آنکھوں کے سامنے رکھنا ہے۔ ناظرین، اب 15ویں دن بھی آپ نے اسی طرح کرنا ہے، لیکن کچھ دیر آنکھیں بند کر کے لو کو سامنے رکھنا ہے، پھر آنکھیں کھلی کر کے، پھر آنکھیں بند کر کے اور پھر آنکھیں کھلی کر کے، متواتر تکرار کے ساتھ، کبھی بند آنکھ سے کبھی کھلی آنکھ سے کافی دیر آپ نے اسی طرح کرنا ہے۔ اور جب آپ اس سے فارغ ہو جائیں تو آنکھوں کو ٹھنڈے پانی سے دھوئیں۔ ناظرین، ہم آپ کو شمع بینی کا ایک راز بتاتے ہیں کہ شمع بینی سے پہلے آپ نے آنکھیں نہیں دھونی۔ آنکھوں میں کسی قسم کا پانی نہیں ہونا چاہیے، آنکھیں بالکل خشک ہوں۔ محترم دوستو، اب صبح اٹھ کر آپ نے ایک مشق اور کرنی ہے۔ کھلی فضا میں فجر کے وقت بہتر ہے کہ یہ مشق چھت پر کریں۔ زمین پر کوئی دری وغیرہ بچھا کر سیدھا لیٹ جائیں، یعنی چہرہ آسمان کی طرف ہو اور کمر زمین پر لگی ہو، دری بالکل نرم نہ ہو۔ دونوں ہاتھ زمین پر رکھ کر گھٹنوں کے ساتھ لگا لیں، پھر ٹانگیں پھیلا دیں، یعنی ٹانگوں کے درمیان تقریباً 2 فٹ کا فاصلہ دیں۔ جسم کا ہر حصہ پرسکون اور ڈھیلا ہونا چاہیے۔ آنکھیں بند کر کے دائیں انگوٹھے پر توجہ مرکوز کریں۔ سانس آہستہ آہستہ اندر لینا ہے اور سانس اندر لیتے ہوئے آپ نے گنتی گننی ہے اور انگوٹھے کو ساتھ ساتھ اس طرح ہلانا ہے جیسے انگوٹھا گنتی کر رہا ہے۔ اب جب آپ سانس اندر لے چکے ہیں تو جتنی گنتی آپ نے سانس اندر لیتے ہوئے گنی ہے اتنی ہی گنتی آپ نے حبس سے دم کر کے کرنی ہے، یعنی سانس کو اندر روک کر، لیکن پاؤں کا انگوٹھا ساتھ ساتھ حرکت کرتا رہے۔ پھر جتنی گنتی آپ نے سانس اندر لیتے ہوئے گنی ہے اور سانس کو اندر روک کر گنی ہے اتنی ہی گنتی آپ نے سانس باہر نکالتے ہوئے گننی ہے، لیکن انگوٹھا آپ کا ساتھ ساتھ حرکت کرتا رہے گا۔ اور جب سانس خارج ہو جائے تو آپ نے سانس کو باہر ہی روک لینا ہے اور پھر سے اتنی ہی گنتی کرنی ہے۔ ناظرین، آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ سانس اندر لینے کا دورانیہ، پھر سانس کو اندر روکنے کا دورانیہ، پھر سانس باہر نکالنے کا دورانیہ اور پھر سانس کو باہر روکنے کا دورانیہ ایک ہی ہونا چاہیے۔ ناظرین، یہ 1 چکر مکمل ہوا۔ آپ اسی طرح 5 چکر سے شروع کر کے روزانہ 1 چکر بڑھاتے جائیں اور یہ آپ نے 15 دن کرنا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ سانس اندر لے کر اندر روک لینا حبس سے دم کہلاتا ہے، جبکہ سانس باہر نکال کر واپس اندر نہ لینا حسر دم کہلاتا ہے۔ ناظرین، کسی بھی قسم کی پریشانی کی صورت میں اس ویڈیو کے نیچے کامنٹ کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں اور اسے اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کریں، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آئندہ آنے والی ویڈیو تک ہمیں دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔